مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گنڈاسا دے دو، باقی سلطان رہا یہ پورا، ٹھیک ہے نا، یہ باتوں کا غازی ہے، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان ڈاکوؤں کا وہ سردار ہے، ڈاکو جب ڈاکہ ڈال کے آتے ہیں نا تو وہ سارا ان میں مال برابر تقسیم کر دیتا ہے، اور وہ ڈاکو جو ہے نا اپنے سردار کا خرچ اٹھاتے ہیں، اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے اور اس کے سفر کا اور اس کے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ ڈاکو اس کا پورا کرتے ہیں، خود ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ یہ ڈاکوؤں کا وہ سردار ہے جو مال تقسیم کرتا ہے اور خود ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ میرے خیال سے یہ غلط جو نیازی کی جو ہے نا وہ 2 قسطیں تو آ گئی تھی۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کے ساتھ۔ ہمیشہ ہی وہ اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی کے باہر عوامی مسائل میں، عوامی ایشوز پہ بھرپور انداز میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے تحت پاکستان میں جو کرپشن ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ کرپشن انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ 16 درجے مزید اوپر چلا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں قادر پٹیل صاحب سے، ان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ تو کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی تھی، اور جو جتنی بھی جو ماضی کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان پر کرپشن کے الزامات لگاتی تھی اور ان سے وہ پیسے اور وہ جو کرپشن سے پاک پاکستان بنانے کی بات کرتی تھی۔ دیکھیں، ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بھی، عوامی اجتماعات میں بھی، کہ یہ ہاتھی کے دانت تھے، دکھانے کے اور کھانے کے اور ہمیں پتہ تھا، اور ہم وقتاً فوقتاً ہمیں اندازہ بھی ہوتا رہا، ہمیں پتہ بھی چلتا رہا کہ اس حکومت نے میسو کرپشن کی ہے، اور اس میسو کرپشن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ تقریباً دوبر ہو گیا، جینا دوبر ہو گیا، 2 وقت کی روٹی اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ اچھا، جب میسو کرپشن کی بات آتی ہے تو آپ سب سے پہلے فارماسیوٹیکل کا جو ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دواؤں کی قیمتیں جو ہے وہ 500، 600، 800% بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بجائے اس وزیر کو، کیانی کو، کہا جی اس نے کیا ہے تو اس کو نکال باہر پھینکتے، اس کو اور وزارت، دوسری وزارت دے دی۔ اس طرح ایسا نہیں ہے کہ جہانگیر ترین والا مسئلہ یا پھر وہ خسرو بختیار والی رپورٹ اور جہانگیر ترین والی رپورٹ، انہیں سب پتہ ہے، سب چلتا آ رہا تھا۔ تو میں نے ایک بار اسمبلی میں کہا تھا کہ عمران خان ڈاکوؤں کا وہ سردار ہے جو ڈاکو جب ڈاکہ ڈال کے آتے ہیں نا تو وہ سارا ان میں مال برابر تقسیم کر دیتا ہے، اور وہ ڈاکو جو ہے نا اپنے سردار کا خرچ اٹھاتے ہیں، اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے اور اس کے سفر کا اور اس کے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ ڈاکو اس کا پورا کرتے ہیں، خود ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ یہ ڈاکوؤں کا وہ سردار ہے جو مال تقسیم کرتا ہے اور خود ڈاکہ نہیں ڈالتا، اور اس جو سردار کا اپنا ڈاکو بڑا خیال رکھتے ہیں اور وہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ خرچ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں گے اگر کہ 16 درجے کی ترقی، یعنی یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ سارے چور ہیں، سارے کرپٹ ہیں۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان اپنی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، اس کے وزیر جو تقریریں کرتے تھے اپنی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جانب ان کی پرانی ویڈیوز آپ چلا دیں اور ایک جانب ان کی کارکردگی کو آپ رکھیں گے تو یہ ویسے ہی زیرو ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کون سا وہ وعدہ ہے جو عوام سے کیا ہو اور اس کا الٹ نہ کیا ہو۔ یہ کہتا تھا نا کہ جب چیزوں کی قیمت بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہے۔ میں نے اسمبلی کے فلور پر اس دن کہا کہ جی آج آٹا مہنگا ہو گیا، چینی، دوائیں، دنیا کی ہر چیز، گیس، بجلی ناپید ہو گئے، مہنگی ہو گئی۔ پاکستان نے 70 سال میں ایسا حال نہیں دیکھا، اور یہ جو کہتا ہے نا ہمیں بڑے برے حالوں میں پاکستان ملا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سب سے اسٹیبل پاکستان اس کو ملا، سب سے اسٹیبل۔ اگر ہمیں 2013 میں ملا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ سوات تک طالبان آ چکے تھے، ہمیں IDP آپریشن کرنا پڑا۔ نون کو بجلی کا کرائسس ملا، ہم نے وہ پلانٹ لگایا، عدالتی کاروائیاں ہوئی، اسٹے ہوئے، وہ نون کے زمانے میں چل پڑے، وہ بھی ٹھیک۔ سب آپ کو کرائسس کیا ملا؟ کیا آپ کی ضد اور انا۔ 9 مہینے آپ IMF کے پاس نہیں گئے، اپنے آپ کو گولی مارنے کی کوشش کرتے رہے، 9 مہینے میں اپنے آپ کو خودکشی نہیں کر پائے، تو پھر IMF نے اپنی شرائط پر آپ سے جو ہے نا وہ اپنی شرائطیں منوائی۔ آپ نے کشمیر کھو دیا، آپ نے مطلب کون سا ایسا بڑا جو اس 70 سال میں بڑا جو المیہ نہ ہوا ہو جو آپ کے دور میں ہو گیا؟ سارے ہو گئے۔ 70 سال سے جو المیہ رکے ہوئے تھے وہ آپ کے دور میں ہو گئے۔ اور پھر کرونا تو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اربوں خربوں کی اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے چوری کر لی۔ تو بہرحال بیسیکلی یہ کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کاروبار کیا ہے؟
اور ان کا جو معیار زندگی ہے وہ یہی آپ صرف اس بات کا ہی جائزہ لیں گے تو دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. بہرحال رہی اپوزیشن پر لان تان کرنے کی بات, تو یہ بات غلط ہے. اب جو انہوں نے ایک تقریر کی ہے جو سلطان رائی والی کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں, بھائی تم حکومت میں نہیں تھے تو کہتے تھے حکومت میں آ کے نہیں چھوڑوں گا, حکومت میں آؤ گے تو باہر نکل کے نہیں چھوڑوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گنڈاسا دے دو, باقی سلطان رائی ہے یہ پورا, ٹھیک ہے نا. یہ باتوں کا غازی ہے, اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ غلط جو نیازی کی جو ہے نا وہ 2 قسطیں تو آ گئی تھیں. ایک اس کی تقریر جس میں یہ خود اس کے ذہنی دیوالے پن کا مظاہرہ ہو رہا تھا, دوسری قسط جو تھی وہ شہزاد اکبر کا استعفیٰ, اور میرے خیال میں اب آخری قسط غلط نیازی کی جو آنے والی ہے وہ ہوگی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ, جو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو, ہم تو جانتے ہیں, ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے, بالکل چور, پکا چور ثابت کر کے رہے گی. خود آپ نے دیکھا اکبر ایس بابر نے وہ کیس کیا ہے, وہ ان کے فائنانس دیکھتے تھے. آج جواد احمد کی باتیں آپ سنیں, اس نے ایک ٹی وی پہ ٹاک شو پہ کہا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر طے شدہ فارمولے کے تحت کشمیر انڈیا کو دیا ہے, یہ اس کی سازش تھی. اس نے کہا ہے ایک ٹاک شو میں جس میں میرے خیال میں اعتزاز احسن بھی تھے. تو یہ حکومت جو ہے باتیں بہت کرتی ہیں. اس سے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کو خط لکھتی رہی کہ جی آپ کی پوسٹل اس میں جو ہے پوسٹل کا جو محکمہ ہے اس میں جو ان کے بہت محنتی وزیر جو ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے پاس اس میں کرپشن ہو رہی ہے, میسو کرپشن ہو رہی ہے. میری ٹائم افیئر میں میسو کرپشن ہوئی ہے, ہر محکمے میں میسو کرپشن ہوئی ہے. لیکن یہ کیا کہ یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو, مختلف نئی چیزیں جو ہے نا, کھلونے ان کے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, میں تو مسخرہ ہی کہوں گا ان کو, جو پیسوں پہ انہوں نے مسخرے رکھے ہوئے ہیں جوکر, وہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہیں, ہم انہیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور عمران خان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی میرے خیال میں 8 سے زیادہ تقاریر تو ایسی ہوں گی جس میں مثالیں دیتا ہے کہ ایک ادارہ ہے جو یہ کہتا ہے, جو بھائی اب یہ ادارہ وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی کرپشن میں اس وقت ٹاپ پہ, یعنی اس سے زیادہ اوپر کبھی نہیں گیا تھا. آپ نے پہنچا دیا خان صاحب, آپ میرے خیال میں 140 نمبر پہ آئے, 140 رن اسکور کر گئے, ابھی بھی آپ بیٹنگ کر رہے ہیں, یہ ابھی بھی بیٹنگ کر رہا ہے. 140 اسکور ہو گیا ہے کرپشن کا اس کے, اور ابھی بھی یہ بیٹنگ کرنے کے موڈ میں کہتا ہے مجھے نکالو گے تو پھر میں جو نہیں چھوڑوں گا. تو بہرحال تم کو بھائی کس کو سنا رہے ہو, ہمیں اپوزیشن پہ تو تم نے سارے کیسز بنا دیے, ان جھوٹے سچے, اس کو بھی جیل میں ڈالو, اس کو بھی جیل میں ڈالو, اس کو نواز شریف کو تم نے خود پاکستان سے باہر جانے دیا. اب تم عوام کو تو تم نے بالکل اس کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیا, روٹی ان سے چھین لی, تنخواہیں. اب سوچو کہ 300% مہنگائی بڑھی ہے اور تنخواہ 1% بھی نہیں بڑھی, تو عوام کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیا. تو یعنی تین چیزیں تھیں نا, عوام, اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ. وہ 2 کے ساتھ جو تم نے کرنا تھا عوام اور اپوزیشن کے ساتھ وہ تو تم نے کر لیا. اب یہ دھمکی تم دے کس کو رہے تھے کہ مجھے نکالو گے تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. بھائی تم سے کوئی نہیں ڈرتا, ہم تمہیں اچھی طرح پہچان گئے, اور جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ تمہاری اس 3 سال 3.5 سال کی حکومت کے بعد اب انہوں نے بھی توبہ کر لی, اچھے یوتھیوں نے توبہ کر لی. بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب. یہ تھے رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل. جی بالکل, جس طرح 10 سالوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 10 سے 11 سالوں میں کرپشن میں جو اس دفعہ جو اضافہ ہوا وہ ان 10-11 سالوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. ماضی میں دیکھتے تھے, عوام دیکھتی تھی, جو ہمارے اسکرین ہے اس میں ہم دکھاتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کو لہرا کے دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایک رپورٹ میں اس طرح کے جو کرپشن ہے, جو ماضی کے جو حکمران ہیں, جو حکومت ہوتی تھی, ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو عمران خان ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کی اپنی حکومت ہے, اور جامعہ ان کا جو رد عمل ہے ان کی حکومت کا, ان کی تنظیم کا, وہ اس حوالے سے کیا آتا ہے. جی